الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد۔ محترم حضرات، جس طرح غذا ہر انسان اور ہر جاندار کی ضرورت ہے، سانس کے لیے ہوا ہر آدمی کے لیے ضروری ہے، اور جس طرح کوئی شخص پانی سے بے نیاز نہیں ہو سکتا، اسی طرح تمام مسلمانوں کے لیے بحیثیت مسلمان دین کی بنیادی باتوں کا علم نہایت ضروری ہے، چاہے مرد ہو یا عورت، جوان ہو یا بوڑھا، امیر ہو یا غریب، پڑھا لکھا ہو یا جاہل اور ان پڑھ، شہر کا رہنے والا ہو یا دیہات کا، کوئی بھی علم دین سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یعنی علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، اور اس کی وجہ بالکل ظاہر ہے کہ علم دین کے بغیر نہ عقائد صحیح ہو سکتے ہیں، نہ اعمال و اخلاق، نہ یہ معلوم ہوگا کہ شریعت کی طرف سے ہمارے اوپر کیا کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، اور ہم کو آخرت کے لیے کیا تیاری کرنی چاہیے۔ اسی طرح جو تعلیم یافتہ طبقہ کہلاتا ہے، جنہوں نے دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کر رکھی ہے، جیسے ڈاکٹر، انجینئر، بیرسٹر وغیرہ، وہ بھی علم دین کے اس فریضے سے مستثنی نہیں ہیں، بلکہ ایسے لوگوں کو علم دین کی اور بھی زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ اگر ایسے باصلاحیت افراد میں دین کا شعور نہ ہوگا تو وہ صرف سکے ڈھالنے اور روپیہ کمانے کی مشین ہو جائیں گے، اور انسانی خدمت کے اس جذبے سے محروم رہیں گے جو ان کی تعلیم کا پہلا مقصد ہے۔ اس کے علاوہ اگر کسی نے دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کر لی اور کالج، یونیورسٹی کی اونچی سے اونچی ڈگری اس کو مل گئی، تو یہ تعلیم اور ڈگریاں چاہے دنیاوی اعتبار سے کتنی ہی مفید کیوں نہ ہو، لیکن آخرت میں نجات نہیں دلا سکتی۔ کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک کشتی میں چند طالب علم، چند اسٹوڈنٹ دریا کو پار کر رہے تھے، تو جو کشتی کھینے والا ملاح تھا، تو طالب علموں نے ملاح سے سوال کیا کہ بھائی تم نے سائنس پڑھی ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ اسی طرح دوسرے نے سوال کیا کہ بھائی انگریزی بھی جانتے ہو نہیں تھوڑی بہت؟ اس نے کہا کہ بھائی نہیں۔ تیسرے نے سوال کیا کہ گنت کی بھی کچھ سوجھ بوجھ رکھتے ہیں آپ یا نہیں؟ ملاح نے کہا کہ نہیں بھائی۔ اسی طرح سے اور بہت سے علوم کے بارے میں سوال کیے، اور وہ بیچارہ ہر سوال کے جواب میں یہی کہتا رہا کہ نہیں۔ طالب علموں نے ملاح سے کہا کہ تم نے اپنی آدھی عمر برباد کر دی۔ اتفاق سے کچھ دیر کے بعد دریا میں طوفان کے آثار ظاہر ہوئے۔ ملاح نے ان سے معلوم کیا کہ کشتی طوفان کی زد میں آ رہی ہے، کیا آپ لوگ تیرنا جانتے ہیں؟ ان میں سے ہر ایک نے کہا کہ ہم نے تیرنا تو سیکھا نہیں۔ ملاح نے کہا کہ افسوس، آپ لوگوں نے ساری زندگی ڈبو دی، ساری عمر برباد کر دی۔ اسی طرح خوب سمجھ لیں، اگر کسی نے دنیاوی علوم و فنون میں تو کمال حاصل کیا، لیکن دین سے وہ بالکل ناآشنا رہا، تو وہ اپنے علوم و فنون کی بنیاد پر چاہے مختلف اقسام کی مصنوعات تیار کر لے اور نئی نئی ایجادات سے دنیا کو حیران کر دے، زمین کی سطح سے اٹھ کر ہواؤں میں اڑنے لگے،
چاند پر اپنا بسیرا کر لے اور دنیا میں جتنا چاہے نفع اٹھا لے، لیکن آخرت میں وہ کام نہیں آ سکتے۔ آخرت میں نجات دلانے والا اور فلاح و کامرانی سے ہمکنار کرنے والا علم دین اور علم شریعت ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسولوں اور پیغمبروں کا سلسلہ جاری فرما کر اپنے بندوں کو اس کے سیکھنے سکھانے کا حکم دیا ہے، اور قرآن و حدیث میں اس کے بے شمار فضائل اور اجر و ثواب بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم دین کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔